کیونکہ شرک کے خلاف توحید کا پہلا جلسہ کہاں ہوا ہے؟ ابو طالب کے گھر میں. اچھا اس جملے کے پہلے الفاظ کیا ہے قبلہ؟ الفاظ یہ ہے ایکم یعذرونی، کوئی ہے جو میرا بوجھ اٹھائے. کوئی خدا کی قسم کائنات میں 2 سناٹے ہیں جو علی نے توڑے ہیں. جب کہا ایکم، کوئی ہے جو میری مدد کرے، جو میری کمر کا زور بنے، سناٹا چھا گیا. کہتے بس ایک بچہ اٹھا، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. جب بھی وقت ہوگا. یہاں پر مجھے ایک مولوی کا بات یاد آ رہی ہے، آج کل ایک کلپ بڑا چل رہا ہے، وہ بندیالوی کا. وہ کہتا ہے جناب اسلام اگر بچہ لے آئے تو کیا فائدہ اسلام کو؟ ہاں کیا فائدہ؟ اگر وہ بات نہ کرتا تو آج ہم بھی جواب نہ دیتے. ہمارا حق ہے کہ ہم منبر سے جواب دیں. بھئی اگر علی کے اسلام کا لانے کا، بلکہ لانے کی بات ہم اسی لیے تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ علی نے آتے ہوئے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن سنایا. ہاں اور میرے مولا کا یہ فرمان بھی ہے، الحمدللہ الذی ذکرنی فی الکتب. اللہ نے اپنی مخلوق کے پاس کوئی ایسی کتاب بھیجی ہی نہیں ہے جس میں میں علی کا ذکر نہ ہو. ہاں یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جناب تو کہتا ہے کہ علی کے اسلام لانے کا کیا فائدہ اسلام کو؟ بھئی اگر کوئی فائدہ نہیں تھا تو رسول کہہ دیتے یا علی تو بچہ ہے بیٹھ جا. ہاں 1400 سال بعد یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے. رسول نے اس وقت کیوں نہیں کہا ہاں کہ یا علی بیٹھ جائیں، آپ بچے ہیں، آپ کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا اگر علی کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اسماعیل کی قربانی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ بھئی وہ بھی تو بچے تھے. ہاں وہ بھی تو بچے تھے. اسماعیل کی بھی اتنی عمر تھی جتنی علی کی تھی. اگر اسماعیل کی قربانی پر اتنے خرچے کیے جاتے ہیں اس کا فائدہ ہے؟ وہ بھائی عقل کر، وہ تو نسبتی تمہارا نبی ہے. یہ تو تمہارا وہ نبی ہے جس کے تم فخر کرتے ہو کہ ہم امتی ہیں. اتنا بغض، خدا کی قسم اہل بیت تو بعد کی بات ہے، رسول کو نہیں سمجھا گیا. میری بات سمجھ رہے؟ رسول کی معرفت نہیں ہوئی. قبلہ علی وہ ذات ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، کل میں پڑھ رہا تھا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے پروردگار ہمیں ہدایت کر، ہدایت کر، ہدایت کر. ہم کہتے نہیں ہدایت کر دی ہے اب ہمیں قائم رکھ. ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہدایت کر دی تھی ہم نے. صراط مستقیم یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ صراط مستقیم دکھا. ہم کہتے ہم نے دیکھ لیا ہے غدیر میں، لیکن اب ہمیں قائم رکھ. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اس پر قائم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں بھائی میں پھر آرام سے دیکھیں، جب تک آگا صحیح نہیں آتے تو میں نے چھوڑنا نہیں آپ کو. مل کر درود پڑھے بلند آواز سے. پھر بھی درود پڑھے بلند آواز. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت اور تیری ہی مدد. عبادت بھی فقط تیری، فقط
تیری، فقط تیری، اور مدد بھی تیری. اور فوراً بات کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ دکھا، اور راستہ ہے ان لوگوں کا. بھئی اللہ کی عبادت میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ ہاں بھئی ہے تو اللہ کی عبادت. معلوم ہوا اللہ چاہتا یہی ہے، عبادت میری ہو، ذکر ان کا ہو. ہاں یا بات سمجھ رہے؟ عبادت اللہ کی، ذکر ان کا. میرا ایک سوال ہے، آپ جو 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اللہ کے، بھئی اللہ تو کہتا ہے میں تیرے قریب ہوں، حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. یہ پھر کس قریب کے چکر میں ہے تو؟ ہاں بھئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اس کے قرب ہونے کے لیے. اچھا آپ نماز میں داخل ہو گئے، آپ نے فاتحہ پڑھی، مجھے راستہ دکھاؤ ان کا، مجھے راستہ. ویسے یہاں پہ کتنی عجیب بات ہے قبلہ، اس جملے کو سمجھے ہی نہیں لوگوں نے. یعنی اس پورے سورت فاتحہ کا لب لباب، زبدۃ الکلام یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا، مجھے ان کا راستہ دکھا. یعنی 5 وقت اس سورت فاتحہ کا مقصد یہی ہے کہ ان کا راستہ، ان کا راستہ، بات سمجھ، ان کا راستہ. اچھا جب ہم بتاتے ہیں ان کا راستہ تو ناراض ہو جاتے ہیں دوست. ہاں میرا بھائی اہدنا الصراط المستقیم، پھر سمجھے جیسے فقیر آئے نا کسی کے در پہ، کہتے ہیں جناب آپ بڑے سخی ہیں، بڑے ماشاءاللہ آپ کا خاندان اعلیٰ ہے، آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں، تو آپ میری مدد کریں. کیا کریں جی؟ 10 روپے. ہاں پوری سورت فاتحہ کو پڑھے، پہلے اللہ کی تعریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. ہاں اچھا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی قربتاً اللہ، توجہ رکھنا ہے، قربتاً اللہ، اللہ کا قرب چاہتے ہیں. اچھا جب آپ اس نماز سے نکلتے ہیں تو کیا جملہ کہہ کے نکلتے ہیں؟ جب تشہد پڑھتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ جو پہلا سلام پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکہ، السلام علیکہ، اے نبی تجھ پہ سلام ہو. بھئی داخل ہوا تھا اللہ کے قرب کے لیے، آگے مل گئے مصطفیٰ. ہاں پہلا جملہ. تبھی نماز سے نکل سکتے ہو جب تک یہ نہ کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی داخل تو ہوئے تھے قرب الہی کے لیے، آگے مل گئے مصطفیٰ. معلوم ہوا مصطفیٰ کا قرب ہی الہی قرب ہے. مصطفیٰ کا قرب ہی الہی قرب ہے، ورنہ وہ اللہ تو حبل الورید ہے.